پیدا نہیں ہوتا اس کی پیدائش نہیں مناتے، تو جو پیدا ہوا ہے اس کے یوم پیدائش مناتے ہیں، تو لوگوں کو بتا دیتے ہیں، اور جو نبی کو مخلوق کہتے ہیں اس کا یوم پیدائش مناتے ہیں، وہ اس کو خدا کیا کہہ سکتے ہیں؟ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو کیا بنا دیا؟ خدا، یا خدا کا بیٹا۔ اب اعلیٰ حضرت کی بولی سنو، یہ شان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کنواری پاک مریم، وہ کنواری پاک مریم، کنواری پاک، اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ کی والدہ وہ کنواری پاک مریم، ونفخت فیہ کآدم، کنواری پاک مریم، ونفخت فیہ کآدم۔ ابھی بات اردو کی کر رہے تھے، تو اردو کے شعر کے اندر عربی آگئی اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم جو کنواری ہیں، پاک دامن ہیں، وہ کنواری پاک مریم، اور حضرت عیسیٰ کی والدہ جن کی شادی نہیں ہوئی، جو بن بیاہے بیٹا جن دیتی ہیں، کیسے جنتی ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ جو بیان کرتی ہے کیسے ہوئی؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ کآدم، اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو بھیجا، جبریل نے آ کر کے پھونک ماری، جبریل نے پھونک ماری۔ حضرت عیسیٰ پھونکیں مارتے ہیں، وہ مٹی والے پرندے اڑنے لگ جاتے ہیں، اللہ رب العزت پھونک ڈالتا ہے، پھونک مارتا ہے، حضرت آدم آپ کے اور میرے ابا جان جن کا ڈھانچہ بنایا گیا، رب کائنات اس میں اپنی روح پھونکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بولتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، آپ کے اور میرے ابا جان بنتے ہیں، یہ پھونکوں کا اثر بتا رہا ہوں۔ اور حضرت جبریل پھونکتے ہیں، اما مریم حاملہ ہو جاتی ہیں، ہماری پاک مریم، وَنَفَخْتُ فِيهِ کآدم، اور حضرت فرماتے ہیں کتنی شانیں دیکھ کر لوگوں نے ان کو خدا بنا دیا۔ آل حضرت کہتے ہیں ٹھیک ہے بڑی شانیں ملی، لیکن مصطفیٰ کو خدا نہ کہنا، کیوں؟ بات یہ ہے عجب نشان اعظم، حضرت عیسیٰ کی ٹھیک ہے بڑی شان ہے، مگر ہے عجب نشان اعظم، کبھی بڑا ہے عجب نشان اعظم، چھوٹا نہیں بڑا، بڑا اس میں تفصیل ہے، عجب نشان اعظم مگر آمینہ کا جایا، ہے عجب نشان اعظم مگر آمینہ کا جایا، ہے عجب نشان اعظم مگر آمینہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام سب سے افضل بن کے آئے۔ سبحان اللہ۔ میر پور آزاد کشمیر کا ضلع ہے، اس میں ایک جگہ ہے بالکل بارڈر کے قریب ہے، ماشاءاللہ حاجی رفتین صاحب تو وہاں کے رہنے والے جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے، پیر گلی جگہ کا نام ہے، بڑی بلند جگہ ہے۔ پھر دوسری طرف مشرق کی طرف نیچے یوں اترے نا، روڈ سے پہاڑی سلسلہ ہے، تو نیچے ایک گاؤں ہے ہری پور تندڑ، ایک ہری پور ہزارہ جو ہزارے میں، ہری پور تندڑ سکول تھا بچوں کا انگلش میڈیم۔ ایک سٹوڈنٹ وہاں کا ہمارے پاس پڑھتا تھا، مجھے کہنے لگا استاد جی ہم میلاد شریف پہ جلسہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ایک پرابلم ہے، ہمارے سٹاف میں ایک دو ٹیچر ایسے ہیں جن کو میلاد النبی کے لفظ سے بڑی چڑ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں تم سیرت النبی کا جلسہ رکھو، سیرت النبی کا رکھو، میلاد کا جلسہ نہیں رکھنے دیتے ہم۔ میں نے کہا بھائی ہم زندگی لوگ تو ہیں نہیں، انہوں نے کہا ٹھیک تم ہاں کر دو، تم سیرت النبی کا ہی رکھ دو۔ میں کہا آنا تو میں نہیں ہے نا، کہنے لگا میں نے کہا دیکھنا اس سیرت النبی کے جلسے کو میلاد بھی انشاءاللہ منائیں گے اور سیرت النبی کی بات بھی میں کروں۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جی، اسکول تھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی، چلو بعض اوقات ہر بات کی وضاحت کے لیے لمبا وقت ضائع ہوتا ہے، یہاں تو پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، اساتذہ ہوں گے، ٹیچنگ سٹاف ہوگا، بچے بچیاں پڑھے لکھے سارے لوگ ہوں گے، ان کے پیرنٹس آئے ہوں گے۔ میں وہاں گیا، بالکل ساتھ انڈیا کا بارڈر ہے وہاں پر، بڑی بڑی دنیا۔ میں وہاں حضرت کیا تو میں نے پہلی بات ان سے پوچھی کہ آپ یہاں استاد بیٹھے ہیں، استانیاں بیٹھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ پردے میں تھے، استانیاں بچیاں پیچھے اور سامنے۔ میں نے کہا آپ مجھے ایک بات کا جواب دے دیں، آپ جب بچوں کو کوئی مضمون لکھواتے ہیں
مثلا قائد اعظم کا مضمون لکھوا دیتے ہیں، تو آپ جب بچوں کو کہتے ہیں قائد اعظم پر ایک مضمون لکھو، آرٹیکل لکھو، تو بچے پہلا یا دوسرا جو سینٹینس ہوتا ہے وہ کیا لکھتے ہیں؟ بتائیے کیا لکھتے ہیں؟ میں نے استادوں سے پوچھا، میں نے کہا جیسے میں یہاں آیا تو مجھے کسی نے کہا جی اس صف میں بیٹھتے ہیں یہ اسپیشل لوگوں کے لیے، میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے گھر میں سارے برابر ہیں، آپ سارے آگے بیٹھے یہ ان کی مہربانی کی چلو مہمان آئے ان کے لیے جگہ چھوڑنی مگر یہ اسپیشل بڑی بات نہیں، سب برابر ہے۔ تو میں نے انہیں کہا بتاؤ پہلا سینٹینس یا دوسرا سینٹینس کیا ہوتا ہے؟ قائد اعظم پر مضمون لکھ رہے ہو، کہتے ہیں جی میں نے کہا چلے میں بولتا ہوں، آپ میری تصدیق کر دیں یا تردید کر دیں۔ پہلا دوسرا سینٹینس اس کا نام لینے کے بعد یہی ہوتا ہے نا کہ قائد اعظم محمد علی جناح واز بورن ان کراچی، یہی کہتے ہو؟ سب نے کہا جی ٹھیک ہے یہی کہتے ہیں۔ میں نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے آرٹیکل جتنا بھی لکھتے ہو اس کی زندگی کے جو اچیومنٹس ہیں جو اس نے کام کیے وہ بعد میں آئیں گے، لیکن پہلا سینٹینس یہ ہوتا ہے وہ پیدا کب ہوا، وہ پیدا تو میں کہا پلیا لوگوں اس سے میں نام میلاد النبی ہے نا، اس سے میں نام میلاد النبی ہے نا۔ میں کہا پہلے سینٹینس پر میں گل کرا نا اتو شروع کرنے ہے نا، میں کہا پہلے سینٹینس مک گیا تو انشاءاللہ دعا بھی شروع کر دے ڈیڑھ ایک گھنٹہ پہلے سینٹینس نے گردی گھومنے رہے ہیں۔ میں کہا لو میلاد النبی تو ہوئی ہے تو سیرت النبی نے جلسہ پھر کر رکھے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان سرکار کیا ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان جہاں نہیں۔ یہاں بھی جو نعت پڑھتے ہیں اکثر بچے تو سیکھ پڑی ہے کہ جو کمال نقشے جہاں کہتے ہیں، نقشے نہیں ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقشے نہیں، کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا، آپ کہیں جائیں پھول دیکھنے جائیں آپ تو اس ٹہنی کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، جہاں شمع جلتی ہے وہاں دھواں بھی ہوتا ہے، لیکن سرکار وہ پھول ہے جن کے ساتھ کانٹا نہیں، یہی پھول خار سے خلا کانٹا، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لہجے فصاح عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ایک بندے والا حضرت کی آخیا وہ جناب وہ ایک پوری سٹیٹ سی اس نے نواب سا، ایک سٹیٹ کا نواب تھا، سٹیٹ کا نام تھا نام پارا، نام پارا سٹیٹ کا نام تھا، وہاں کا وہ نواب تھا۔ اس نے کہا آپ بڑے شاعر ہیں، آپ میری تعریف کریں، پریز کر دیں میری، آپ شعر لکھ دیں میری شان میں تو میں آپ کو بڑا انعام دوں گا۔ اعلیٰ حضرت نے جو شعر لکھے وہ یہی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے جو اس کا جواب دیا وہ سن لیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں مدح اہل دول رہزا، اس بلا میں میری بلا، اس بلا میں تو میری بلا پڑتی ہے، کیوں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں مدح اہل دول رہزا، پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا